بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 24 مئی سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج ہم آپ سے ایک خبر شیئر کرتے ہیں، پہلے بھی اس کی میں ڈیٹیلز بتاتا رہتا ہوں، اور وہ ہے کہ امریکہ خاص طور پہ کافی پریشان رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ پاکستان کو کیسے قابو کیا جائے۔ اور اب جب سے کرونا شروع ہوا ہے اس کے بعد چائنا کے ساتھ بھی اس کا ایک پھڈا شروع ہو چکا ہے۔ پھڈا تو پہلے ہی تھا، مزید پھڈا شروع ہو گیا ہے چائنا کے ساتھ بھی، اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جناب کسی بھی طریقے سے چائنا کو بین الاقوامی طور پہ عالمی فورمز پہ ذرا اس کو انڈر پریشر رکھا جائے، دباؤ میں لایا جائے اور اس سے کوئی رعایتیں حاصل کی جائیں، تو اپنی باتیں منوائی جائیں، اس طرح کی چیزیں۔ اور ایک چیز میں بتا دوں، مزید ڈیٹیل اس کی میں بتا دوں گا کہ امریکن دانشور جو ہیں، جو تھنک ٹینک کے لوگ ہیں امریکنز، وہ امریکہ کو، امریکی حکام کو بار بار متنبع کر رہے ہیں کہ اگر چائنا کو آپ نے کنٹرول نہ کیا، چائنا کو اس کے سائز میں نہ رکھا، اور چائنا آپ کی ریڈ لائنز جو ہماری ہیں امریکن سیکورٹی کی اور امریکن کے سپر پاور ہونے کی، اگر وہ ریڈ لائنز چائنا نے کہ اس ریڈ لائنز کے قریب بھی آ گیا تو چائنا ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر دنیا جو ہے وہ چائنا کی طرف دیکھے گی۔ امریکہ کی جو سپر پاوری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ امریکہ پھر سپر پاور اس طرح سے نہیں رہے گا جیسے کہ لوگ چائنا کو مانیں گے۔ اور اس کی ریزن ایک تو ہے اقتصادی طور پہ، کہ اقتصادی طور پہ چائنا بہت بہتر ہے، ہزارہا درجے بہتر ہے چائنا معاشی اعتبار سے، اور خاص طور پہ اس کرائسس میں بھی چائنا جو ہے وہ کرونا کرائسس میں چائنا جو ہے وہ محفوظ ترین ملک رہا ہے معاشی اعتبار سے، یعنی کہ جو ایک تو ہیلتھ اعتبار سے ہیلتھ سیکٹر دیکھیں، وہ اس کے ساتھ فائٹ کی ہے اور کنٹرول کیا ہے کرونا کو، اور اس کی اکانومی پہ بھی منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے جو کہ یورپ اور امریکہ پہ اور برطانیہ پہ ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں وہ امریکہ کو وارن کر رہے ہیں بار بار کہ جناب ہم ٹھیک ہے، بلا شبہ ہم بہت بڑی دفاعی قوت ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، لیکن وہ وارن کر رہے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو کسی دن بتاؤں گا پوری، وہ سارے جو تھنک ٹینکس کی رپورٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جناب وہی چیز، وہی اپروچ جو ہے نا وہ اس ریجن میں چل رہی ہے کہ پاکستان کو کیسے دبایا جائے، چائنا کو کیسے دبایا جائے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، ہاتھ میں ان کے کیا آتا ہے، سی پیک کو بہانہ بناتے ہیں۔ اب جو سی پیک ہے، اقتصادی راہداری، معاشی سرگرمیوں کی ایک سڑک آپ یوں کہہ لیں، ایک روڈ ہے کہ چائنا سے مال آنا ہے اور گوادر پورٹ پہ جانا ہے اور آگے پھر کھلے سمندروں میں جائے گا۔ تو پاکستان چائنا کو ایک اقتصادی راہداری دے رہا ہے معاشی سرگرمیوں کے لیے، اقتصادی سرگرمیوں کے لیے، جسے کہتے ہیں مال برداری کے لیے، گڈس ٹرانسپورٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے دے رہا ہے جناب وہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بدلے میں پاکستان میں ایک معاشی ترقی ہو رہی ہے۔ معاشی ترقی ایسے ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس سی پیک کے نتیجے میں کچھ منصوبے ہیں۔ پاکستان کو توانائی کا بحران ہے، پاکستان کا یہ مستقل مسئلہ ہے، کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہیں، ڈیم بننے نہیں دیے جا رہے جہاں سے ہم اپنے بجلی پیدا کر سکیں، سستی بجلی پیدا کر سکیں، وہاں پہ پرابلمز کریٹ کیے جاتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم منصوبہ، اس کو متنازع بنا دیا گیا۔ بھاشا ڈیم کافی عرصے سے تھا، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اب وہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا، کیونکہ اب ٹھیکہ دے دیا گیا ہے، ایوارڈ کر دیا گیا ہے، چائنا کی کمپنی ہے اور FWO ہے، افواج پاکستان کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ادارہ ہے، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، وہ تو یہ کام ہوگا۔ اب سی پیک آخری کیا آ جاتا ہے، ہر بس سی پیک آ جاتا ہے۔ سی پیک پہ براہ راست تو کوئی ایسا ایلیگیشن لگا نہیں سکتے،
نہ امریکنز لگا سکتے ہیں نہ انڈینز لگا سکتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کان کو کبھی ادھر سے پکڑتے ہیں کبھی ادھر سے پکڑتے ہیں، اور ابھی جو تازہ ترین کان پکڑا گیا ہے وہ ہے امریکی معاون نائب وزیر خارجہ ہیں، اس ریجن کے لیے خصوصی سفیر ہیں امریکہ کی، ایلس ویلز جی۔ انہوں نے ایک ویڈیو کانفرنس کی ہے، اور اس ویڈیو کانفرنس میں ایک بار پھر انہوں نے بلا وجہ، کوئی ضرورت نہیں تھی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بار بار وہ دودھ بھی دینا، مینگنیاں بھی ڈالنی، گو کہ امریکہ کا یہ کلیم ہے کہ جی وہ پاکستان کا بڑا زبردست دوست ہے اور اتحادی ہے اور فرنٹ لائن ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن ایکچوئل جو ہے امریکہ کا سارا رجحان اس وقت انڈیا کی طرف ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ پاکستان اس کی مجبوری ہے امریکہ کی، پاکستان کے بغیر امریکہ جو ہے وہ یہاں پہ اپنے کام نہیں کر سکتا، اور پاکستان مزید مجبوری ہے افغانستان کی وجہ سے۔ پہلے تو پاکستان کو قابو کرنے کی کوشش کی افغان وار میں، پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے کیا۔ پھر یہ جو ڈائلاگ ہوا افغان طالبان کے ساتھ، اس میں پاکستان نے سپورٹ کیا، کیونکہ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں پیس ہو، لڑائی جھگڑا ختم ہو، دنگا فساد ہو، وہاں کے حکومت بنے وہاں کے عوام کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق، باہر سے آ کے ان کو کنٹرول نہ کیا جائے۔ انڈیا جس طریقے سے افغانستان میں سب کچھ کر رہا تھا، یہ ساری چیزیں، تو خیر پاکستان مجبوری بھی ہے امریکہ کی، کیونکہ پیس پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کا ایک رول ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی تعریف کرتے ہیں، امریکی وزیر خارجہ بھی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے پورشن میں تعریف کرتے ہیں۔ جب انڈیا کا معاملہ آتا ہے، کشمیر کا معاملہ آتا ہے اور سی پیک کا معاملہ آتا ہے، وہاں پہ وہ ڈنڈی مار دیتے ہیں، مکمل طور پہ جانبدار ہو جاتے ہیں، وہاں پہ پھر نظر آتا ہے تعصب کہ ان کا تعصب ہے۔ تو ایلس ویلز جناب انہوں نے گفتگو فرمائی، ایک تو انہوں نے بلیم گیم ہی کہہ سکتے ہیں کہ چائنا سی پیک کے منصوبوں پہ کہ شفافیت ہونی چاہیے جی، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، پھر یہ کہ یہ جو قرضے ہیں چائنا، اس سے پاکستان کو بلیک میل کیا جائے گا، کہ چائنا نے جو قرضے دیے ہیں سافٹ لون ہے، اور اس کو بلیک میل کرنے کی صورت، بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ ان قرضوں کو استعمال کیا جائے گا، اور قرضوں کی واپسی کا مطالبہ کیا جائے گا، اور ڈو مور کا مطالبہ کیا جائے گا۔ چائنا نے پاکستان کے ساتھ کبھی بھی ڈو مور کا مطالبہ نہیں کیا۔ پاکستان اور چائنا کے تعلقات بڑے اسٹریٹجک ہیں، بڑے خفیہ قسم کے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ ہر ملک کا حق ہے کہ چائنا اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اور جو اس کی ایک سرخ لائن اس نے متعین کی ہوئی ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان، کہ وہ کس حد تک آگے بڑھے گا اور اس سے آگے نہیں بڑھے گا، وہ اس کی اپنی اسیسمنٹ ہے۔ یہی کام ہم کرتے ہیں، ہم بھی بظاہر یہ جو ہیں سرخہ قسم کے دانشور، وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب ہم نیچے لگ گئے، ہم یہ کر دیا وہ کر دیا، نہیں، پاکستان بھی ریزسٹ کرتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے جہاں پہ کرنا ہوتا ہے۔ تو سی پیک کو اگین ایلس ویل صاحبہ نے جی متنازع بنانے کی کوشش کی، اور بلیم گیم کی ایک نئی گیم شروع کرنے کی کوشش کی۔ اس کا جواب چائنا کی طرف سے بڑے دھڑلے سے دیا گیا ہے، اور چائنا نے ایک تو اس بات کو کہا ہے کہ شرمناک ہے ایلس ویلز کا یا امریکہ کا کردار جو ہے، اور پاکستان کو کبھی بھی انہوں نے ڈو مور کا مطالبہ نہیں کیا اور بلیک میل نہیں کیا۔ اور پھر ایک اور اچھی خبر اس میں سے نکل آئی، اور وہ اچھی خبر یہ نکلی کہ چائنا نے کہا ہے کہ پاکستان جو قرضے ڈیو ہیں یا آگے ہیں، چائنا کبھی بھی پاکستان کو پریشرائز نہیں کرے گا کہ جناب وہ قرضے آپ فلاں وقت میں ہر صورت میں واپس کریں اور اس سے آگے نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ بڑی فلیکسیبل ہے، تو پاکستان کو کبھی بھی ہم نہ بلیک میل کریں گے، نہ ان قرضوں کی بنیاد پہ کوئی ڈو مور کا مطالبہ کریں گے۔ پھر ایک اور ایلس ویلز نے جہاں پہ وہ خود سے باطن کہتے ہیں نا نظر آتا ہے، وہ ہے کہ انہوں نے
کہا کہ جی پاکستان حافظ سعید صاحب والا بڑا اچھا کام کیا ہے پاکستان نے، تو دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کی جا رہی ہے، ان کو بھی ذرا تھوڑا سا کرنا چاہیے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ امریکن ایک طرف ایلس ویلز جو ہیں وہ جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ پڑھ لیں، کیا وہ انڈیا کے بارے میں ہے یا پاکستان کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد یورپین یونین کی ریسرچ کونسل کی رپورٹ پڑھ لیں، وہ انڈیا کے بارے میں ہے یا پاکستان کے بارے میں ہے۔ اور انسانی حقوقی تنظیموں کی تازہ ترین رپورٹس پڑھ لیں، اپنی امریکہ کی اپنی پڑھ لیں، اور امریکہ کی جو مذہبی رواداری کی سفیر ہیں وہ ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں ایلس ویلز کہ انہوں نے آخری رپورٹ کیا سبمٹ کروائی ہے امریکہ میں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ انڈیا کر رہا ہے، انڈیا منورٹیز کو بھی کل کر رہا ہے، ان کی نسل کشی کر رہا ہے، وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ہندوتا کا ایک ہندو اکثریت کی بنیاد پہ، ہندو بلبوتے کے بنیاد پہ، مذہبی منافرت کے بنیاد پہ وہاں پہ ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو آنے والے دنوں میں، یعنی کہ ان کا نعرہ ہے، ان کا سلوگن ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، اور باقی سب منورٹیز کو وہ وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، یا پھر تیسرے درجے کے شہری بن کے ان کی رعایا بن کے رہیں، جن کے کوئی سیاسی حقوق نہیں ہوں گے، کوئی مذہبی حقوق نہیں ہوں گے۔ تو ایلس ویلز کس کے اشارے پہ کر رہی ہیں، کس کے کہنے پہ کر رہی ہیں؟ کیا اس طرح پاکستان انڈر پریشر ہوگا؟ کیا چائنا انڈر پریشر ہوگا؟ تو وہ تو ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ سی پیک جو ہے یہ منصوبہ بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھتا رہے گا۔ باقی جہاں تک معاملات ہیں سی پیک کے منصوبوں کے بارے میں کوئی کہیں 19-20 ہوئی ہے تو جناب اس کا بھی بند کمروں میں فیصلہ پاکستان اور چائنا کر لیں گے، اس میں کسی تیسرے ملک کی در اندازی یا بیان بازی یا تجاویز کی کوئی اہمیت ہے نہیں، کیونکہ پاکستان چائنا یہ اقتصادی راہداری جو ہے وہ صرف پاکستان اور چائنا کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ وسط ایشیائی ریاستیں جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنیں گی، ایران بھی اس کا حصہ بنے گا، اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انڈیا کی رال بھی ٹپکے گی اور انڈیا کو بھی اسی منصوبے کا حصہ بننا پڑے گا، اور وہ بھی ہم سے یہ راہداری مانگے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہندو بنیاں ہیں وہ آپ کی اس کی مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، تو اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ لڑائی چل رہی ہے، اس کو آپ کولڈ وار کہہ رہے ہیں، آپ جو بھی کہہ لیں، یہ آگے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کو آنے والے دنوں میں پریشر میں رکھا جائے گا۔ لیکن امریکہ اس وقت وہ کیا کہنا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے پاکستان پہ کہ نہ امریکہ پاکستان کے ساتھ 100% کٹی کر سکتا ہے، نہ 100% آنکھیں دکھا سکتا ہے، اور نہ ہی 100% اس کا ناطقہ بند کر سکتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ ادھر سے اچھی لالی پاپ بھی اور گڈی گڈی بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ ذرا پریشر میں بھی رکھا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک خبر ہے کہ پاکستان کا C-130 جو ہے، افواج پاکستان کا C-130 امریکن ایئر بیس میری لینڈ میں لینڈ کیا ہے، اور وہ امریکن فورسز کے لیے اور امریکن عوام کے لیے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، وہ سامان لے کے گیا ہے، یہ کورونا سے نمٹنے کا PPEs لے کے گیا ہے، جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ لے کے گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں، گلوز ہیں، ماسک ہیں، سینیٹائزرز ہیں، وہ C-130 لینڈ کیا ہے۔ اور ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک فوجی طیارہ امریکی ایئر بیس پہ لینڈ کرے اور وہ بھی امدادی سامان لے کر جائے، تو پومپیو ایک طرف اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنی چھوٹی سی وزیر کو لگایا ہوا ہے کہ جناب آپ ذرا تھوڑی سی ہرزہ سرائی کریں۔